अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आपके? खैरियत से? एक तरफ हमारी सारी की सारी बहस ये है कि मौजूदा असम्बली ने मुद्दत पूरी करनी है या इलेक्शन फ़ौरन होंगे, IMF के साथ हमारा क्या मुस्तकबिल है, पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ानी है और वगैरह यूजुअल मीडिया ब्ला ब्ला ब्ला। ये हमारा सारा फोकस इधर है कि अचानक ये ट्वीट आए हैं सामने और ये ख़बरें आ रही हैं कुछ दिनों से। ज़रा मुलाज़ा फरमाइए कि खटक साहब सहाफ़ी हैं, इनके ट्वीट भी देखिए, और उसके बाद जो असफंद यार वली हैं उनके ट्वीट भी देखिए। अब दोनों संजीदा लोग हैं, सो दैट्स वाई। वरना तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे ज़्यादातर झूठ है तो आपको ये कैसे पता चले कि यानी कौन कौन वो लोग हैं जिनसे आपको सच मिलेगा और कौन कौन सी वो दुकानें हैं साबर शाकिर एयरवाई स्कूल ऑफ थॉट जहाँ पे झूठ और प्रोपेगेंडा के अलावा है ही कुछ नहीं। अब आम आदमी जो प्रोफेशनल नहीं है, ज़ाहिर है उसके लिए मसला हो जाएगा ना, सच क्या है झूठ क्या है। तो मैं आपसे बल्कि गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को मैं यानी सेलेक्ट करके स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इन लोगों को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। ये मतलब आपको यानी सच्ची खबरें। बहरहाल तो ये खबरें, इसका लुब-ए-लुबाब इन ट्वीट्स का ये है कि रियासत पाकिस्तान जो है वो दोबारा से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हुए हैं। काबुल में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और उन मुज़ाकरात के तहत उनको यानी एक और मुआहदा, एक और सीज़ फायर और मतलब उसकी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं कि यानी जो पाकिस्तान मान चुका है उनके साथ वो ये है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें अन इस्लामिक हैं वो उन पर लागू नहीं होंगी। ये मान चुके हैं हम, मतलब इन खबरों पे अगर एतबार किया जाए जो आप देख रहे हैं, और ना एतबार करने की कोई वजह नहीं है। मैंने आपको बताया संजीदा लोग हैं। अच्छा, तो अगर हमने ये मान लिया है कि पाकिस्तानी आइन में फ़लाँ चीज़ अन इस्लामिक है जो कि आप पर लागू नहीं होगी, तो माफ़ कीजिएगा, ये तो पेंडोरा बॉक्स है। यानी अगर आपने ये मान लिया है तो फिर आप मुझे बताइए कि पंजाब में और बाकी सूबों में लोग क्यों नहीं खड़े होंगे जो ये कहेंगे कि अच्छा फिर तो आइन में ये भी गैर इस्लामी है और वो भी गैर इस्लामी है। फिर तो इस्लामी तशरीह तो हर फ़िरक़े की अपनी है। वो खुदा करके एक आइन पे दस्तखत हुए हैं, आधा मुल्क गंवाने के बाद, तुड़वाने के बाद होश आया है कि एक आइन बनाने की इजाज़त दे दी गई, खुदा करके। दूसरा तो कोई नहीं बन सका। आज हमारे हालात हैं कि हमको नया आइन बना सके। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने, एक तो है ना कि चलो बंदूक से आए उठा के फेंक दिया, वो तो चलो ठीक है, सब गए, साथ में सब गए, अकलियत भी गई, अक्सरियत भी गई, सारे ही गए, मजहबी भी गए, गैर मजहबी भी गए, नौकरी वाले भी गए, कारोबार वाले भी गए, वो तो बंदूक आके सबको सीधा कर दिया ना, चलो ठीक है, ओके, दैट इज़ समझ में आने वाली बात है। हमारी हिस्ट्री में तो यही हुआ है ना। उसके नतीजा क्या निकला, कॉम्प्लिकेशंस, ये एक अलग बहस है। लेकिन आइन को रखते हुए, किसी सिविलियन सेटअप को सामने रखकर और आइन को रखते हुए ये मान जाना कि हाँ इसमें ये चीज़ अन इस्लामिक है, गैर इस्लामी है, ये चीज़ गैर इस्लामी है, और ये जो गैर इस्लामी शिकें हैं ये एक ख़ास इलाके में ख़ास लोगों पर ये अप्लाई नहीं होगी, ये तो सरेंडर है भाई। ये तो मतलब है कि इससे तो बेहतर है कि हम मतलब पूरे आइन को या तो ख़त्म करें ना, बंदूक लेकर आ जाए खुद, ठीक है, या फिर आइन को मतलब है बुरा भला जो किया जा रहा है आइन के नाम पे वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको ऑफिशियली तस्लीम कर लेना कि आइन में फ़लाँ चीज़ जो है वो अन इस्लामिक है और वो आप लोगों पर, इन इलाकों पर लागू नहीं होगी, ये क्या बात है? यानी कमाल हो गया। आगे चलें, मालाकंड डिवीज़न में उनको निज़ाम अदल और अपने अपने इलाकों में निज़ाम अदल उन्हें कायम करने की इजाज़त होगी। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है इसका? वो माजी, यानी ये कि अदालतें पाकिस्तान की उनके लिए नहीं होंगी, निज़ाम अदल उनका अपना होगा। निज़ाम अदल उनका होगा से मुराद ये है कि उन अदालतों में, पाकिस्तानी अदालतों के ना तो कोई प्रेसिडेंट्स और फैसले चलेंगे, ना ही पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन अदालतों में फ़ैसले होंगे। अदालतें हमारी बुरी हैं, निज़ाम इंसाफ हमारा 2 टके का नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन इसको ठीक करना है ना, या ये कि इसको मतलब है कि आप सस्पेंड कर रहे हैं कि आप कुछ इलाकों में ये अदालतें होगी नहीं और वो लोग अपनी अदालतें मुकामी लगाएंगे और उनको रियासत की प्रोटेक्शन हासिल होगी, निज़ाम अदल। तो ये पहले करके देखा हुआ मालाकंड में और उसका नतीजा भी देखा हुआ है। मैंगोरा चौक में फांसियां दे के लाशें लटकी होती थी, ये निज़ाम अदल है उनका। एक गुलकारा, मुझे उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, वो गुलकारा जो उसको चौक में आके ज़िबा किया और मतलब है कि वो रो रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स, वो रो रही थी कि मैं तौबा करती हूँ, मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं किसी कभी म्यूज़िक के मौसीकी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे लौंडी बना लो, किसी मौलवी की मुझे लौंडी बना दो।
میں خدمت کروں گی, مجھے دوسری تیسری بیوی بنا دو, میں اس کے بچے پال لوں گی, مجھے کسی عبادت گاہ کے باہر صفائی کرنے کے لیے رکھ لو, میں وہ کر دوں گی, جو تم کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ذبح نہ کرو, ذبح نہ کرو. کہ نہیں ذبح ہی کرنا تجھے, تو غیر اسلامی عورت ہے, تو گانا گاتی ہے, تو ڈانس کرتی ہے, میوزک, ذبح کرنا. وہ ہر طرح کی جب منت کر کر کے رو پیٹ کے وہ درد مطلب اس عورت کا کہ جب وہ ہار گئی تو اس نے آخر میں یہ پھر منت کی کہ میرے سر پہ گولی مار دو, مجھے گولی مار دو, میرے سر پہ گولی مار دو, جسم پہ گولی مار دو, مجھے ذبح نہ کرو. میں نے گانا گایا ہے, میں نے کیا نہیں ذبح, اس کو ذبح کیا, ذبح کیا اس عورت کو, میں گورا چوک پہ کیا, سوات میں کیا. یہ نظام عدل ہے ان کا, سیریسلی. یعنی ان لوگوں کو آپ نظام عدل ہم مان گئے ہیں. اچھا اب چلے آگے چلتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو دو پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے, لیکن اس کے یہ بہت کمپلیکس چیز ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آگے چلیں, میں اب آپ کو گزارش کرتا ہوں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ 71 ہوا, ایسٹ پاکستان بہت دور تھا اور وہ زمانہ بالکل اور تھا. اس کے بعد کارگل ہوا, وہ زمانہ بھی بالکل اور زمانہ تھا. سوشل میڈیا تو خیر تھا ہی نہیں, کیبل ٹی وی بھی نہیں تھے, اخبار ہی اخبار تھے. وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں جو اخبار پڑھتے تھے. ہمارا کیا تعلیمی میں آ رہا ہے جو لوگ اخبار پڑھیں گے, اور پھر مہنگائی, کون اخبار پڑھے گا. تو اس لیے بڑی لمیٹڈ. آج تو دنیا بالکل مختلف دنیا ہے. تو آپ یہ جو اللہ رحم کریے تو کہ سرنڈر ٹائپ چیزیں اگر آپ دے دیتے ہیں ان کو, چلیں دے دیا, کل کو وہ پیس, یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ امن رہے, اس لیے ہو رہا ہے نا کہ امن رہے. تو امن برقرار رکھنے کے لیے کل کو جب وہ کہیں گے کہ ہم افغانستان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, یا ان کو اپنی ایک اسلامک ایمارٹ چاہیے, تو پھر امن کے لیے آپ یہ بھی برداشت کریں گے. اور اگر امن کے لیے آپ یہ برداشت کریں گے تو پھر میں اپنے بھائیوں سے, فوجی ہمارے بھائی ہیں نا جی, پاکستان کی فوج ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, تو پھر میں اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے میں ایک بھائیوں سے یہ اپنے سوال کرتا ہوں, اور میرے سینئر بھی جو ہیں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک اور ریاست نکل آئی طالبان کی پاکستان کی قیمت پر, تو آپ نے پھر واپس کہاں پہ آنا ہے. یعنی میں سوچنا, آپ سے ایک خدمت میں آپ کو ایک سوال ہے کہ یہ آپ سرنڈر کر کے جائیں گے کہاں. یعنی آپ کہیں, یعنی امریکی فوج تو نہیں ہے نا کہ وہ تو امریکہ چلے گی. آپ یہ اگر سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو پھر واپس جیلم, چکوال, منڈی بہاؤدین, لاہور, پنجاب میں واپس آ کے پھر باقی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں نا. سیریسلی مطلب سوچیں اس بات کو کہ واپس کہاں جانا پھر آپ نے. ہم لوگ کھڑے ہوں گے پھر. مطلب یا تو ایک, اگر آپ یہ اس طرف جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو انوالو کریں, پولیٹیشینز کو انوالو کریں. یہ سارے دوست میرے بھائی میرے مہربان, یہ جو جا کے یہ ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو یعنی سرنڈر کر رہے ہیں, ان کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا ہے؟ بندوق نے مینڈیٹ دیا ہے. تو بندوق کے مقابلے میں بندوق چکے آ چکی ہے, اس لیے یہ مینڈیٹ ہو گیا. تو بندوقیں تو پھر مطلب I'm sorry, بندوقیں تو پھر کمی تو پھر کہیں نہیں ہے. مطلب آپ کیسے سوچ رہے ہیں؟ مطلب میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب سے, آپ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. فاٹا میں 60% فوج نکل جائے, بالکل ٹھیک ہے, نکل جائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ 100% نکل جائے, وہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 100% نکل جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ نیوی. نیوی کو تو ہر کوئی کام نہیں, لیکن میں پروفیشنل ان کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ گوریلا ہیں اور وہ ٹرین بڑی مشکل ہے, تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے, وہاں کی ٹرین وہ ڈیزرٹ ہے. انڈین آرمی نے کیسے قابو پایا ہے؟ وہاں پہ کوئی گوریلا نہیں لڑ رہے تھے, قابو پایا نا انہوں نے. تو یہ کون سی, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ قومی مسئلہ ہے, پوری قوم نے اس کی قیمت دینی ہے. یہ کوئی کسی ایک سیکشن کو یہ مطلب ہے یہ کہنا کہ وہ جا کے اس طرح کی نیگوسیشنز کریں اور قوم کے سیاستدان ہی شامل نہیں ہے. میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ یہ تو تباہی. اور میں آپ سے یعنی ویلاگ ختم کرنے سے پہلے کہ ہونا نہیں ہے یہ. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم پیس کرنے کے لیے فوج ہی باہر نکال لینی ہے اگر 100% آپ نے بھائی, تو پھر سرنڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 100% اپنی فوج پیچھے کر لو, ہمارے لوگ آئیں گے اور ہماری اپنا آرمڈ اسٹرکچر ہوگا, ہمارے ملیٹنٹ لوگ ہوں گے اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سب سنبھالیں گے. آپ جو ہے وہاں سے اپنی ساری کی ساری فوج نکال لیں. تو انڈیپینڈنس اور کیا ہوتی ہے؟
انہوں نے پھر اور میرے بھائی جب انہیں کے جنگجوؤں نے کھڑے ہو گئے راستوں کے اوپر اور آپ کی یعنی فوجی پیچھے آ گئی ہے تو بس پھر فارمل آزادی ان کو مل گئی ہے. عدالتیں وہ نہیں مان رہے, آئین وہ نہیں مان رہے, فوج کو وہ کہہ رہے ہیں نکل جاؤ, ہمارے ملیٹنٹ لوگ ہوں گے جو سارے علاقے کو سنبھالیں گے. تو اس کو ملک ٹوٹنا کہتے ہیں, یہی سرنڈر ہوتا ہے, اس کو سرنڈر کہتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کرنے کے بعد یہ کیا ہوا آپ نے پہلے مالاکنڈ میں, دوبارہ ملٹری آپریشن کرنا پڑا. اب کس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ یہاں سے وڈرا ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ واپس جانا پڑے گا. میں پیس کے خلاف نہیں ہوں, کوئی پاکستانی پیس کے خلاف نہیں ہے, لیکن نیگوسیشنز بھائی جان ہوں گی. آئی ایم سوری, آئین, ملک اور جیوگرافی, اس پہ اونرشپ پاکستان کے ایک ایک بندے کی ہے. کوئی ایک سیکشن جا کے نہ اس کو ہارنے کی, یعنی کس نے کہہ دیا آپ اللہ معاف کرے یار, اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں, اب کیا ہوا, کھڑے ہوں. انڈیا سے ٹھیک ہے نہیں لڑ سکتے, سمجھ آتی ہے. امریکہ سے نہیں لڑ سکتے, سمجھ آتی ہے. چین سے نہیں لڑ سکتے, سمجھ آتی ہے. اب یعنی اب افغانستان سے بھی نہیں لڑ سکتے, یعنی تحریک طالبان پاکستان, یعنی ان سے بھی ہارنا ہے. اور اگر ہارنا ہی ہے تو پھر جانا کہاں ہے اس کے بعد؟ پھر ہمارے ساتھ آ کے کیا بتیاں مطلب ہے وہ اپنا فکس کرنی ہے, فریج ٹھیک کرنے ہیں, یہ اپنا کیا واشنگ مشینیں ٹھیک کرنی ہیں. کمال ہو گیا. تو بس ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ بالکل مطلب ہے میں امن کے خلاف نہیں ہوں, میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں. یہ کنڈیشنز لیکن جو رکھی جا رہی ہیں یہ سرنڈر ہے. فوجیں نکال لو, نظام عدل اپنا لے کے آئیں گے, آئین کی ان اسلامک چیزیں ہم پر نہیں آتی. کمال ہو گیا. یہ سرنڈر ہے بھائی. یہ میں اور یہ قبول نہیں کرے گی قوم. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آپ کر بھی لیں گے تو پھر واپس جانا پڑے گا. آپ واپس آئیں گے مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کے والدین, آپ کے بھائی, آپ کے دوست آپ کو دھکیلیں گے واپس. یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہار کے واپس آ رہے ہو؟ واپس جاؤ, نکالو ان کو, قبضہ کرو, پھر واپس جانا ہے, پھر قبضہ کرنا, پھر لڑائی لڑنی ہے, بعد میں بھی تو جانا ہی ہے نا. مطلب ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے مذاکرات کریں. آپ کمال کر رہے ہیں. اور پولیٹیشنز کے بغیر معاف کیجیے گا کہ یہ جو ہے نا یہ صرف بیوروکریٹس کی سکل ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے. ٹیررسٹوں کے ساتھ یا جنگجوؤں کے ساتھ یہ علیحدہ سکل ہے. ان میں سویلین انپٹ لانا ہوگا, جو بھی ایکسپرٹیز آپ کو چاہیے لیں. But how can you surrender a certain part of the country to a terrorist group, for God's sake? You're a nuclear country. کل کو وہ امن برقرار رکھنے کے لیے کہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو ایٹم بم بھی دینا ہے کہ چلو جی آپ کو ایٹم بم دے دیتے ہیں, امن ہی امن. کمال ہو گیا یار. I'm sorry, this is not acceptable. چلے جی, آپ کی ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اور ہمیں عقل دے, عقل سلیم دے, اور پاکستان کے ہر ہمسائے کو شاد اور آباد رکھے. ہم سب کی خیر مانگتے ہیں اور امن مانگتے ہیں, لیکن اپنی ہار پہ نہیں, اپنا جغرافیہ دے کے نہیں. یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اللہ تعالیٰ خیر کرے, کرم کرے. اچھا جی, ملاقات اگلے ویلاگ میں ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.